علی محمد صاحب امینڈمنٹ. سر آپ ادھر سے برا دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ناراضگی ہے. سر یہ امینڈمنٹ ویسے اس پہ بیسیکلی باتیں تو محترم مبین صاحب نے میرے بھائی نے کر لی ہیں. میں اس پہ بس 3-4 باتیں محترم جناب فائنانس منسٹر صاحب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی اچھی سوچ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائے اور دیٹ از دا وے فارورڈ کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھے اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہو. لیکن اس میں یہ جو موو ہے یہ تھوڑی سی بیک فائر کرے گی. اس کی سر ریزن یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص somebody is going to UK for vacations, کوئی دنیا میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے, کچھ اور کوئی مالدار بندہ ہے, یس یو گو اینڈ ٹیکس ہم. لیکن اگر آپ ایک براڈ اسپیکٹرم میں دوز ہو لیونگ پاکستان فار اینی گڈ ریزن اور آپ ان سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو بیکم فائلر فرسٹ اینڈ دین وی ول لیٹ یو گو, تو اس میں سر وہ لوگ آ جائیں گے جس طرح مبین نے بھی بات کی کہ پاکستان چھوڑنے والے 4-5 مین سیگمنٹس ہیں. نمبر 1 مزدوری کے لیے, آپ کو بھی پتہ ہمیں پتہ ہے مزدور اگر وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوتا وہ تو پاکستان چھوڑ کے جاتا. تو سر ایک اس میں اسپیشل ریکویسٹ ہے مزدوروں کے لیے جو BISP بے نظیر انکم سپورٹ کے اس میں نہیں آتے اسکور میں, تو مہربانی فرما کے آپ ان کو ضرور اس سے ایگزمپشن دیں کہ مزدور اگر ملک سے باہر جاتا ہے ٹریول تو اس کو اجازت. نمبر 1. نمبر 2 اس میں سر جو لوگ عمرہ کے لیے جی فائنانس منسٹر صاحب جی جو لوگ عمرہ حج یا جو ہمارے فقہ جعفریہ کے بھائی بہن جاتے ہیں زائرین جو عراق یا ایران جاتے ہیں اس میں اکثریت ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث کا مفہوم ہے کہ آخر میں میرا دین غریب ہو جائے گی. غریب لوگ زیادہ جاتے ہیں امیروں کی نسبت. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جا رہے ہیں حج عمرہ اور زائرین جو جا رہے ہیں ان کو آپ اس میں نہ لے کے آئیں, ان کو اس میں نہ لے کے آئیں. تیسرا سر جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے باہر تو ان پہ یہ آپ پابندی نہ لگائیں. پابندی لگانی ہے تو ہمارے بڑے بھائی چوہی تنویر صاحب پہ یا خواجہ صاحب پہ لگا لیں یا شہباز شریف صاحب پہ لگا لیں, ان کے بڑے بڑے ادھر حساب کتاب ہے. ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم پہ کیوں لگاتے ہیں اور اس پہ اسٹوڈنٹس پہ. ایک اس میں آپ نے تنخواہ دار بیچارے نے گناہ کیا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی گردن دبائی جاؤ. یہ سارے بیٹھے دبائی جاؤ, تو مزید نہ دبائیں. یہ 63 کیپٹل A1 بھی ہے کہ نیو ٹیکسیشن اور سیلریڈ پہ پلیز نہ کریں. وہ پہلے ہی بیچارے مرے پڑے ہیں. Yes, we support you in broadening the spectrum of tax net, but please don't overburden the, especially from BPS 1 to BPS 16. 116 والے کو آپ یہ 17, 18, 19, 20 اور 21, 22 والے جو ہیں ان پہ اگر کوئی بڑھانا ہے بڑھائیں, لیکن 116 تو کم از کم مزید نہ بڑھائیں. اور ایک اور چیز ہے, یہ آپ نے سارے پوائنٹس کو ٹچ کر لیا. 663 آخری جی 663 C1 ہے, اور اس پہ دیکھیے جی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ موبائل صرف مالدار یوز کرتا ہے؟ ریڈی بانگ کے پاس موبائل ہے, چھابڑی فروش کے پاس موبائل ہے, جی جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے اس کے پاس موبائل ہے, جو گدا گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس موبائل ہے. ہر عام آدمی جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے 100 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے, کسی کھیت میں کسان بیٹھا ہل چلا رہا ہے, کبھی کبھی اس کا بھی پوچھ لیا کریں. ویسے کسانوں سے آپ کی پتنی ازلی دشمنی ہے جو اس دفعہ آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ہو گیا, آ گیا سر. یہ علی صاحب کھولیں سر, یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں 15 سے 75% آپ موبائل پہ بڑھا رہے ہیں, تو وہ بیچارہ پہلی مرا پڑا ہے, اس نے کسی مزدور نے اپنی وائف سے کوئی بات کرنی ہوگی جی, تو اس کو بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ, ان سب سے اہم, آج بس صرف 30 سیکنڈ, آج دنیا ہم سے کیوں آگے ہے؟ آج دنیا ہم سے کیوں آگے؟ 75 سال میں we've not been able کہ ہم ہارورڈ آکسفورڈ یا کیمبرج کا جواب دے سکے پاکستان سے. آج بھی بیرسٹری کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, with all due respect to my brother barrister, but یہ چیزیں چینج کریں. وہ وقت کب آئے گا جب باہر سے ریسرچر آئے گا پاکستان کی ڈگری لے کے فخر کرے گا کہ میں لندن میں پھر رہا ہوں لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے. تو یہاں جو بیچارہ ریسرچر ہے, جو ٹیچر ہے, اس کی ریسرچ اور ٹیچنگ پہ اس پہ کیوں آپ ٹیکسیشن کر رہے ہیں؟ اس کو تو آپ ریلیکس کریں تاکہ لوگ ریسرچ کی طرف, پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں. مجھے نہیں پتا نون لیگ کی اس قلم سے کیا دشمنی ہے جس پہ اللہ کہتا ہے کہ نون والقلم
Thank you. Finance Minister صاحب brief statement دے دیجیے اس کے اوپر. جی سر، آئی تھنک یہ سب معزز اراکین نے جو باتیں کی ہیں مجھے اس کی بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا ایک کانٹیکس دے دوں. جہاں تک ٹیچرز ریسرچرز کا ہے وہ ایگزیمپشن ہم ریٹین کر رہے ہیں. جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے، فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ وچ آر امپورٹنٹ انپٹس انٹو دا ایگریکلچر انڈسٹری، وہ ہم ایگزیمپشن ریٹین کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میرے ایک معزز بھائی نے ابھی بات کی لیکن وہ کانٹرڈکٹری ہے. ایک سائڈ پہ بات کرتے ہیں سیلریڈ کلاس کی اور اسی لقمے میں بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو آپ ٹیکس رجیم میں نہ لے کر آئیے جو ریگولر ٹیکس رجیم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیلری کلاس پیز مور ٹیکسز ان دس کنٹری دین دا انٹائر ایکسپورٹنگ کمیونٹی ان دس کنٹری. اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ یہ بات نہ کرتے. تو اس لیے ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آ رہے ہیں. ان کی ایکسپورٹ پہ ٹیکس نہیں لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے ان کی انکم پہ. اگر خدا نہ خواستہ ان کی انکم نیگیٹو ہے یا ان کو منافع نہیں ہو رہا تو زیرو ٹیکس دیں گے. تو دیکھیے یہ دونوں چیزیں جو ہاریزونٹل ایکوٹی کی ہم بات کرتے ہیں، میں ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں. اسی طرح ہم جو ریئل اسٹیٹ کو اب لے کر آ رہے ہیں اور ٹریڈرز ریٹیلرز جو ہمارے بھائی اور بہن ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں، بیکاز اف وی ڈونٹ ڈو دس وی ول کنٹینیو ٹو ٹیکس دا سیم فار مور. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نے 9.5 سے 13% کی طرف جانا ہے وچ گیوز اس سم چانس آف سسٹینیبلٹی ان دس کنٹری. اگر ہم نے ریلیف دینی ہے، ہم نے اور چیزیں کرنی ہے، ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا تو ہمیں یہ سیلف ریلائنس لانی پڑے گی. ہمیں اپنی ریسورسز جو ہیں اس کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑے گا کہ ہم وی کین دین ایلوکیٹ ریسورسز ان آل دا ایریاز. جو میری بہن نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج، اور جو انوائرمنٹل سائڈ پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ہم نے اس سائڈ پہ بھی اگر آپ غور کیجئے گا ہم نے اس سائڈ پہ بھی ایلوکیشن زیادہ کی ہے. آپریشن میں بھی جو PSDP ہے اس میں بھی، اسی طرح جو IT سیکٹر ہے ریکارڈ اضافہ کیا ہے ان ٹرمز آف آپریشنل اینڈ دا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر فار دس کمنگ ایئر. بیکاز میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق 2 سیکٹرز ایگریکلچر اینڈ IT ان کا کسی پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2 سیکٹرز ہیں جو انشاءاللہ ہمیں آگے لے کر جائیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. Now I put the amendment as moved by Minister of Finance. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Mr. Aslam Gumans to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put the amendment moved by Noor Alam Khan to the House. The question is that the